دنیا میں عورتیں ہمیشہ سے ہی اپنے خاوند کے بارے میں محتاط رہی ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کا خاوند صرف انہی کا رہے اور دوسری شادی یا کسی دوسرے رشتے کو نہ اپنائے، اور وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی مرد کو اس کی بیوی رنگے ہاتھوں پکڑ لے تو اس کے لیے بچ کر نکل جانا ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اور اس صورتحال میں مردوں کو عام طور پر بیویوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں، اور خاتون اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار نہ بھی کرے تو کم از کم اس کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے، اور انسان ہمیشہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ یہاں پر پکڑے جانے کی بات جائز رشتے کے بارے میں ہو رہی ہے، یعنی دوسری بیوی یا پھر لونڈی کی، اس کے علاوہ کسی اور تعلق کا رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کے واقعہ میں ہم آپ کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جن کو ان کی بیوی نے لونڈی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مارنے کے لیے چھری اٹھا لائی، لیکن صحابی رسول نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کوئی جھوٹ بولے اپنی جان خلاصی کرا لی۔ ناظرین، واقعہ کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے پرزور التماس ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور تنگ دلی کے بجائے فراخ دلی کا مظاہرہ کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ بیوی کے سونے کے بعد وہ چپکے سے اس کے پاس سے اٹھے اور اپنے حجرے میں جا پہنچے، جہاں پر ان کی لونڈی پہلے سے موجود تھی، اور انہوں نے اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستری شروع کر دی۔ اس دوران ان کی بیوی بیدار ہو گئی اور اپنے شوہر کو پاس نہ پا کر تجسس کے لیے نکلی کہ دیکھوں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ جب وہ حجرے میں آئیں تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کے پیٹ پر ہیں، تو وہ غصے سے واپس مڑ گئیں اور چھری لے کر دوبارہ حجرے میں پہنچی۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی سے الگ ہو چکے تھے، یہ جان کر کے ان کی بیوی نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ جب ان کی بیوی دوبارہ پہنچی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ اگر اس وقت میں تم کو اس حالت میں پھر سے دیکھتی جس میں تم پہلے تھے تو اس چھری سے خبر لے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور میں کہاں تھا؟ اس نے کہا اس لونڈی کے پیٹ پر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے یہ کہا میں کہاں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے پیٹ پر کہاں تھا، جس پر ان کی بیوی کو غلط فہمی ہو گئی، جس پر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت سے منع کیا ہوا ہے، اگر تم سچے ہو تو قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ جس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا سنو، اور انہوں نے چند عربی اشعار اس انداز میں پڑھے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، جس پر بیوی نے سمجھا کہ وہ واقعی تلاوت کر رہے ہیں، اور کہنے لگیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی اور میری آنکھیں جھوٹی ہیں۔ اگلی صبح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے رات کی آپ بیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اتنا زیادہ ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اسلام میں لونڈی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں، اور اسلام سے قبل بھی اور اسلام کی آمد کے بعد بھی لونڈیاں خریدی جاتی تھیں، اور نہ صرف وہ گھر کے کام کاج کرتی تھیں بلکہ ازدواجی ضروریات کو پورا کرنے کے کام بھی آتی تھی، مگر اس کے لیے اسلام نے قوانین وضع کر رکھے ہیں، اس کے بعد ہی لونڈی کا استعمال جائز سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آج کے دور میں یہ سب کچھ کرنا چاہے تو یہ کسی طور پر درست نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل نہ تو غلام بکتے ہیں اور نہ ہی لونڈیاں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔